نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال ٹریڈنگ آج کا ٹاپک باقی آیات کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ کے معاملے میں ہوگا، جو تھوڑا مفصل طریقے سے بتایا جائے گا، تھوڑا ایکسپلینیشن اس میں زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم ان آیات کو لے کے چلتے ہیں جو ہماری کنٹینیوشن میں چل رہی ہیں، کیونکہ ہمارا 5واں پارہ سٹارٹ ہوا ہے اور آیت نمبر 26 سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے، اس لیے اپنے قرآن پاک اوپن کر لیں، ترجمے والے قرآن ہو یا تفسیر والے، اور ان کو ہم پہلے روٹ ورڈز کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبینا، کہ وہ واضح کر دے، بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ بیان کرنا، ایکسپلین کرنا کھول کر، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، ویہدیکم، اور وہ ہدایت دے تمہیں، یعنی وہ اپنی آیات کو اسی لیے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم کو ہدایت ملے ان سے۔ سنن کیا چیز ہوتی ہے؟ سنن طریقے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنت بھی سنا ہوگا، وہ بھی اسی روٹ سے بنی ہے، سین نون نون اس کا روٹ ہے، طریقے کو، ٹھیک ہے۔ وے آف اٹمپٹنگ، کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں، جس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں، وہ چیز سنن کے اندر ہی آئے گی۔ پھر اس کے بعد یہ سنت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا گیا، ان کے لیے استعمال ہونے لگا، ادروائز یہ سنن جو ہے وہ طریقے کے لیے عام ہے۔ الذین من قبلکم، ان لوگوں کے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور وہ مہربان ہو تم پر، یعنی واضح کرنے کا ایک اور ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو، آپ کی توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر۔ پھر سے ریپیٹ ہوئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر، یعنی وہ مہربانی کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن اس کے برعکس چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، تابع اور عین اس کا روٹ ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے آنا، شہوات کی، ٹھیک ہے۔ شین ہوا اس کا روٹ ہے۔ شہوات کیا ہوتی ہیں؟ ڈیزائرز، خواہشات، کہ خواہشات کی جو پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو، کہ تم جھک جاؤ، تم مائل ہو جاؤ۔ میم یا اور لام اس کا روٹ ہوتا ہے میل ہونا، مائل ہونا، کسی کی طرف میلان ہونا، یعنی جھکاؤ ہونا، آپ کا کہیں پہ ٹلٹ ہونا، کسی چیز کی طرف آپ کا زیادہ رغبت رکھنا۔ تو جو لوگ شہوت کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جھک جاؤ، میلن عظیمہ، جھک جانا بہت بڑا، یعنی تم بھی سیدھے راستے سے ہٹ کر ایک طرف جھک جاؤ، اور وہ ایک طرف کیا ہے؟ خواہشات کی طرف جھک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تخفیف کر دے تم سے، وہ ہلکا کر دے تم سے، یعنی وہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، تمہاری ذمہ داریاں، یا اگر شرعی قانون میں کہیں پر سختی ہوتی تو وہ مشکل ہو جاتی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہلکا کیا ہے، اپنے قانون کو بھی ہلکا کیا ہے ہماری آسانی کے لیے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ خلق کیا گیا، پیدا کیا گیا انسان ضعیف، کمزور پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ضعیف بوڑھے انسان کو بھی کہتے ہیں نا، تو کمزوری کی وجہ سے کہتے ہیں، ضعف ہوتی ہے کمزوری، ویکنس۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہاں پہ، دیکھیے کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا ہے۔ وہ کمزوری کتنی طرح کی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ، حمزہ کاف اور لام اس کا روٹ ہے، اکلا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تم نہ کھاؤ، اس سے پہلے لا لگا ہے نگیٹ کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے۔ کیا مت کھاؤ؟ اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں۔ اپنے مال مطلب یہاں پہ اپنا مال تو انسان خود کھاتا ہے، تو یہاں اپنے مال کو اسپیشلی منع نہیں کیا گیا، مراد ہے ایک دوسرے کے مال، ٹھیک ہے، یعنی جو تمہارے بھائی کا مال ہے اس کو بھی تم ایسا سمجھو کہ وہ تمہارا مال ہے، تو اسی لیے اس کو بھی باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ جیسے اگر آپ اپنے لیے پسند نہیں کریں گے کہ کوئی آپ کا مال ہڑپ جائے غلط طریقے سے، یا حرام آپ اپنے لیے پسند نہیں کریں گے، اسی طرح سے آپ دوسرے کے مال کو بھی غصب نہ کریں، اس کو نہ کھائیں بالباطل، باطل طریقے سے، ٹھیک ہے۔ حق کا اپوزٹ ہوتا ہے باطل۔ الا ان تکون تجارہ،
یعنی صرف یہ کنڈیشن ہے کہ تم دوسرے کا مال کھا سکتے ہو کہ وہ تجارت ہو، جائز طریقے سے آپ تجارت کر کے اور کسی سے مال لیتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اس سچویشن میں آپ اپنے بھائی کا مال کھا سکتے ہیں، ان تراض منکم، باہم رضامندی سے، ٹھیک ہے۔ را زواد اور واو اس کا روٹ ہے، رضامندی ہونا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ نے کوئی عہد معاہدہ کیا ہے، آپ نے بیچا ہے، کوئی بھی لین دین کا معاملہ آپ نے کیا ہے جس میں دونوں کی رضامندی شامل ہو۔ ولا تقتلوا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو قانون وہ بتا رہا ہے وہ اپنی مرضی کی وجہ سے ہی تمہیں بتا رہا ہے تاکہ وہ رحم کرے تم پر اور تم اپنے آپ پر اور ایک دوسرے پر بھی رحم کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو کوئی کرے گا یہ زیادتی، عدوان کیا چیز ہوتی ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، عین دال واو اس کا روٹ ہے۔ عدوان جو ہے یہاں اسپیشلی زیادتی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ عدو مبین بھی آپ نے سنا ہوگا، دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دشمن بھی کیونکہ زیادتی پر اتر آتا ہے اس لیے وہاں پہ بھی وہ میننگ لیا جاتا ہے۔ عدوان زیادتی، کہ جو کوئی کرے گا زیادتی، اور ساتھ میں کیا، وہ ظلمن، اور ظلم کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، پس عنقریب ہم اس کو ملا دیں گے آگ سے، ٹھیک ہے، ملا دیں گے، جوڑ دیں گے، اس کو جلائیں گے، وہ آگ میں جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ہے اللہ پر نہایت آسان، یعنی یہ چیز کرنا کہ اگر آپ کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو سزا ملے گی، اور یہ سزا دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، چاہے تو وہ اس جہان میں دے یا چاہے تو وہ دوسرے جہان میں دے آپ کو سزا۔ آیت نمبر 26، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے ان آیت کو دیکھتے ہیں، ان کا ترجمہ دیکھیے۔ یورید اللہ لیبین لکم، اللہ وانٹس ٹو میک کلیئر ٹو یو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے تمام احکامات، وہ باتیں جو تمہارے فائدے کی ہیں، دوز وچ آر lawful اینڈ دوز وچ آر unlawful، وہ سب تمہارے سامنے ہو، حرام حلال سب واضح ہو، جو تمہیں نقصان دہ چیز ہے وہ بھی اور جو تمہارے فائدے کی چیز ہے وہ بھی، دونوں کلیئر ہو جائیں، اور وہ رہنمائی کرے تمہاری ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے کون لوگ تھے؟ اہل کتاب، اور وہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں سے ہمیں تین باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ پچھلے تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان کرے ہیں وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، لہٰذا علم اور حکمت کی بنا پر اپنے تمام احکامات وہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے وضاحت کے ساتھ میں، تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ پھر دوسری بات، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پچھلی امتوں کے طریقے بھی بتائے، حلال حرام کی تفصیلات جو تمہیں دی جا رہی ہیں یہ صرف آج کل کے دور کے لیے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیزیں پچھلی امتوں کو بھی دی گئی تھیں، یہ پابندیاں ان پر بھی تھیں۔ مثلا رمضان کے روزے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، دین کیا ہے ہمارا؟ دین اسلام، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی ملت ابراہیمی جو ہے وہ اسلام ہی تھی، توحید کی دعوت دیتے تھے، تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے تھے، تو دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، دین اسلام، لیکن شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ شریعتیں کیا ہے؟ اس دین کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے اس ٹائم پہ، اس وقت کی کیا ضروریات ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ قانون نافذ فرماتا ہے، وہ شریعتیں ہوتی ہیں، اور وہ شریعتیں ہر دور میں مختلف رہی ہیں، ان پر بھی پابندیاں تھیں۔ ہاں، نوعیت الگ ہو سکتی ہے، ٹائپس الگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو توحید کا پیغام ایک تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے طریقے مقرر کیے ہیں۔ پھر تیسری بات جو یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، تمہاری توبہ قبول کرے۔ یہ پابندیاں، یہ فرائض جو تمہیں بری لگ رہی ہیں، تمہیں بوجھل لگتی ہیں، یہ انسان کو، کسی بھی انسان کو پابندیاں بری لگتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے اوپر برڈن سمجھتے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پابندیاں زندگی دوبھر کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مہربانی ہے تمہارے لیے، اس نے تخفیف کی ہے تمہارے لیے اور پچھلی امتوں کے لیے بھی۔ تو یہاں جو یبینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بیان کرنا، تو بیان دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیان کرنا دو طرح کا ہوگا، لفظی طور پر بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کھول کر بیان کیے ہیں، ان کی تفصیلات بیان کری ہیں، یا پھر معنوی طور پر بیان کرنا، ان کے معنی بھی بتائے ہیں۔
تو چھوٹی چھوٹی باریک باتیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے ہم نے محرمات کے بارے میں پڑھا، وراثت کی کیلکولیشن کا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شادی کی کن کن لوگوں سے اویلیبلٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو گویا شریعت کے احکام بالکل واضح ہیں اور سمجھ میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. سورہ قیامہ میں بھی آتا ہے ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس فکر سے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہو رہی جبرائیل علیہ السلام اس کو بیان کر رہے ہوتے تھے تو آپ بھی ساتھ ساتھ، جیسے میں آپ سے کوئی بات کروں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بات کو بھولے نا تو آپ اسے ریپیٹ کرنے لگیں گے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگ جایا کرتے تھے. تو ان کو فرمایا گیا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں، یعنی جب وہی نازل ہو رہی ہے تو آپ بس سنا کریں، اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں، ساتھ میں نہ پڑھا کریں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو بیان کروائیں گے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کی زبان سے کیسے ادا ہو. تو ہمیں یہاں سے کیا لیسنس سیکھنے کو ملے؟ سب سے امپورٹنٹ باتیں دیکھیے، سنتے وقت جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی سنا رہا ہے قرآن، تو قرآن سنتے وقت صرف آپ کو اسے دھیان سے سننا چاہیے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ پڑھیے نا اس وقت میں، یعنی جب کوئی اور آپ کو سنا رہا ہے، چاہے اس کا ترجمہ ہو یا قرآن ہو، کیونکہ سیکھنے کے لیے غور سے سننا بہت ضروری ہے. آپ بھی بول رہے ہیں ساتھ میں، جیسے آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، سامنے والا اپنی بات کر رہا ہے اور آپ بیچ بیچ میں بول رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. اسی لیے کسی کی بات سننے کے لیے غور سے سننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفصیل بیان کرتا ہے. یعنی قرآن کا ایک پارٹ ہے، آپ دیکھیں گے آگے والی آیات میں اسی کو مفصل طریقے سے بتایا گیا ہوگا. تو انسان کے اندر خلش ہوتی ہے کہ ہاں کیا بات ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرما رہا ہے. تو اسی چیز کی ایکسپلینیشن یا کوئی حکم ہے جو ابھی پوری طرح سے نہیں آیا، وہ آپ دیکھیں گے اگلی آیتوں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفصیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں جانتے. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہم قرآن سے بے خبر ہیں، نہیں جانتے قرآن میں کیا لکھا ہے، نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات بیان کیے ہیں. کچھ لوگ تو پوچھ بھی لیتے ہیں عالم دین سے، اسکالر سے، باقی لوگ بالکل ہی بے پرواہ ہوتے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے اس طرح سے عمل کرتے ہیں. تو یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر، کہ وہ بیسک نالج دین کی حاصل کرے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اپنا دین ہے. تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، زندگی بدل نہ پانے کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری لائف پرابلمز میں ہیں، کچھ چینجز نہیں آ رہے، ہمیں ہدایت نہیں مل رہی، بہتر نہیں ہو رہی زندگی، خوب ٹینشن ہے آپ کی لائف میں. تو کیا وجوہات ہیں کہ زندگی نہیں بدل رہی؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے کہ قرآن کو پڑھا ہی نہیں جاتا. قرآن آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. صرف آپ نے رمضان کریم میں اس کو پڑھ لیا، صرف آپ نے اس کو مصحف میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اس کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. قلت علم اس کے اندر آتا ہے، یعنی علم کی کمی کا ہونا. پھر دوسری بات یہ ہے سمجھ کی کمی ہونا، یعنی اگر آپ پڑھتے بھی ہیں تو اس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے، کامن لینگویج میں یا پھر ایسا مفہوم جو آپ کو سمجھ میں آئے، آپ کی ایک ہی زبان ہو، ایک ہی بھاشا ہو، اس میں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا، نبی جو عربی تھے اور وہ قوم جو عربی تھی. ٹھیک ہے، پھر طلب کی کمی ہوتی ہے کہ ہمیں طلب ہی نہیں ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں، ہم جاننا چاہتے ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تاکہ اس پہ عمل نہ کرنا پڑے، بچ جائیں اس سے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل ہی نہیں کریں گے. ہم یہی نہیں جاننا چاہتے کہ جنت جانے کا راستہ کیا ہے، اللہ کی رضا کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم جان بھی رہے ہیں، طلب بھی ہے، تو نیت کی خرابی ہونا، نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. غلط نیت کی وجہ سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، جو اس سے اصل فائدہ ہوتا ہے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو اسی لیے ہدایت کے لیے اگر ہم صحیح طور پہ قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کو نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں اچھے سے. 4 چیزیں جو ہمیں ضروری ہیں ہدایت کے لیے اور قرآن کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے علم کا ہونا. ٹھیک ہے، یعنی آپ علم حاصل کریں، وقت دینا پڑتا ہے، استاد سے تعلق رکھیں، کتابوں سے تعلق رکھیں، پھر بار بار اس کو دہرائیں، کراس ریفرنسز چیک کریں، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اسے پھر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے سوال کریں. اسی لیے میں نے آپ سے بولا آج کلاس کے شروع میں بھی، ڈسکس کریے، پوچھیے، بتائیے. اگر آپ علم کو دہرائیں گے نہیں، ڈسکس نہیں کریں گے تو وہ محفوظ نہیں رہے گا. کل آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے کیا پڑھا، آپ بالکل بلینک ہوں گے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا. کچھ بھی نہیں یاد ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ نے اسے دہرایا نہیں، اسے ڈسکس نہیں کیا، یا پھر آپ نے گھر جا کے آپ کلاس کے بعد میں آپ نے قرآن اوپن کر کے اس کا میننگ ہی نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں، تو وہ آپ اس کو بھول جائیں گے.
اسی لیے کیا ہے قلت علم ہے، تو اسی لیے علم حاصل کرنا اس کا علاج ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سمجھ کی کمی کا ہونا، یعنی اصول الفہم ہونا، کہ سمجھنا آپ چاہتے ہیں لیکن آپ درست طریقے سے علم حاصل نہیں کر رہے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ متعصب ہے، ایک ہی ذہنیت کے ساتھ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وسعت ہی نہیں ہے، یا وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پوری طور پہ آپ ہر چیز خود سمجھ سکیں، آپ کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان کے پاس استاد ہوتا ہے تو کچھ ہم پڑھتے ہیں، کچھ ہم استاد سے سیکھتے ہیں، تو اسی لیے جس انسان کی فاؤنڈیشن درست نہیں ہے، اس کو سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آتا، وہ بھی بات کو ٹھیک لینے کے بجائے غلط طور پہ سمجھے گا اور ویسے ہی آگے بیان کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیونکہ زبان ہماری کامن زبان نہیں ہے، اسی لیے زبان کو سمجھنا، ہمیں اس کی ووکیبلری پہ مہارت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی 30 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، تو اٹ از نیور ٹو لیٹ، آپ کی جو بھی عمر ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہ سوچے کہ وقت نہیں ہے یا اب سمجھ میں نہیں آتا، ذہن کمزور ہو گیا، یہ ساری چیزیں صرف شیطانی وسوسوں میں آتی ہیں، اگر آپ محنت کریں گے، توجہ دیں گے تو بالکل سمجھ پائیں گے، اس لیے سنیں اور دوبارہ جا کر پڑھیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ سمجھ کی کمی کا پریکٹس کرنا، کیونکہ سیکھنے کے لیے تکرار بہت ضروری ہے، ریویژن ہی اس کا علاج ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے جو ہمیں کرنی ہے؟ طلب ہونا، جس طرح ہمیں دنیا کی طلب ہوتی ہے، اچھی جابس کی طلب ہوتی ہے، اپنی ڈگریز کی طلب ہوتی ہے، یا اپنے بچوں کو ہم کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر ایک تھرسٹ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اگر وہ طلب ہماری دنیا میں لگ گئی، سارا وقت ہمارا دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگ گیا کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو ہم علم حاصل نہیں کر پائیں گے، وہ علم جو ہمیں اپنے اللہ سے ملاتا ہے، جو ہمیں آخرت کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو اگر آپ کسی کو ایک آیت بھی سناتے ہیں تو یہ اس میں آپ کو کتنی نیکیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو طالب علم وہ ہے جو علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جو طالب ہوتا ہے وہ گہرائیوں میں جاتا ہے، یعنی وہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے وہ ریسرچ کرتا ہے۔ دیکھو طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر طلب ہے علم کی، تو وہ ریسرچ کرے گا، وہ پڑھے گا، وہ سمجھے گا۔ آج مسلمان صرف اوپری سطح پہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ریسرچ کا مزاج نہیں رہا ان کے اندر، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کتنے ہی لوگ ہیں جو جا کے کراس چیک کرتے ہیں ریفرنسز کو، کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج جو پڑھا اس کو ایک بار دہرا لیں یا اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ ہم نے ٹھیک بات پڑھی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس فوکس نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ باقی کاموں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اسی لیے ہمارا علم جو ہے وہ شیلو رہتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی فوکس رہنا چاہتے ہیں، گہرا علم لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مزید اپنے ایفرٹس بھی ڈالنے بہت ضروری ہیں، صرف ایک بار سننے سے آپ کو یاد نہیں ہو پائے گا، آپ گراسپ نہیں کر پائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا کیا؟ دیکھیے صرف ایک حدیث لینے کے لیے وہ مصر تک گئے، اتنی محنت کی ہے ان لوگوں نے۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ دیکھیے نیت کا ہونا، کیونکہ اگر آپ کی نیت خراب ہے، جب آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے تو علم سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے سوا کوئی بھی دوسری نیت ہے آپ کی، کوئی اور غرض ہے، تو پھر وہ آپ کو برکت حاصل نہیں ہوگی اس علم کی۔ مثال کے طور پر دوسرے کی دلیل کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، خود کو اسکالر کہلوانا چاہتے ہیں، بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں کہ ارریلیونٹ چیزوں کے پیچھے آپ لگے ہیں، لوگوں کو آپ حیران کرنا چاہتے ہیں، دیکھو آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس میں کیا ہے؟ نیت کی درستگی اس کا علاج ہے کہ اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ آپ کس لیے علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو پاک فرمائے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے دوبارہ آیا، 2 دفعہ آیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں نوازنا چاہتا ہے علم دین کے ذریعے، اچھے برے کی پہچان کرانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اگر تقویٰ ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کو معاملات میں اتنی فہم نصیب ہوگی، اسے سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور مجھے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا میرے لیے بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے گا جتنا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں کہ تم جھک جاؤ، برا جھکنا، بڑا جھکنا، ٹھیک ہے؟ تمہارا جھکنا کیا ہے؟ یہ دوسری طرف جھکنا ہے۔ دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے جو تمہیں دین سے نوازنا چاہتی ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خواہشات کے بندے ہیں، جس چیز میں ان کو پلیجر حاصل ہوتا ہے وہ اسی کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہی دین ہے، صرف اپنی منمانی کرنا، اپنی مرضی سے جینا، اپنے اصول بنانا، جیسے چاہو جیو، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں،
کہ ابھی کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کو. تو خواہشات کے بندے، نفس کے پجاری ایسے لوگ اپنی عقل سے کام لینا چاہتے ہیں، شریعت کے اوپر کان نہیں دھرتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ خود بھی اس چیز کو فالو کریں اور آپ لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں. اگر آپ کو دین فالو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنی طرف لگانے کی کوشش کریں گے، آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا نقصان ہے. آج کے دور میں اسے کون فالو کرتا ہے، اس میں دیکھیں کتنا زیادہ نفع ہے غلط طریقوں میں. کوئی بھی ایسی بات بتا کے آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور بہت دور نکل جائیں. میلن عظیمہ، بہت دور نکل جانا، بہت دور کی گمراہی. جیسے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مائی لائف مائی چوائس. لہٰذا یہ ایک مومن کا شعار نہیں ہوتا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے یا ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، خواہشات کا بندہ بننا ہے یا اللہ کا بندہ بننا ہے، شیطان کا بندہ بننا ہے یا رحمان کا بندہ بننا ہے. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی سوائے ان کے جنہوں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دی، یعنی سرنڈر کر دیا. اسلام کیا چیز ہے؟ دیکھیے، اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں. اگر اپنی خواہشات کے پیچھے آپ کو چلنا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، دین کو فراموش کرنا ہے، تو پھر آپ اور میں مسلمان نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سری سے بچائے اور ہمیں سچا مسلمان بنائے. پھر اس کے بعد دیکھیے، بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آیا کون کون جو لوگ ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہو سکتے ہیں، کیسے آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے، پہلی کیٹیگری ہو جائے گی عالم لوگوں کی، اسکالرس کی، یعنی جن کے پاس علم ہے پھر بھی وہ بھٹک گئے. کیوں بھٹکے؟ وہ کیا ریزن ہے اس کا؟ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ نے علم حاصل کر لیا، پھر بھی آپ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا. یعنی آپ نے دین کو سمجھنے کے بجائے اپنی مرضی سے دین کو سمجھ لیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ علم ہونے کے بعد بھی آپ بھٹک گئے ہیں. اور دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو لا علم ہیں، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. جب علم ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈاؤٹس آنے لگتے ہیں، اللہ کی ذات پہ وہ سوال اٹھانے لگتے ہیں، نعوذ باللہ، اسلام کے قانون کے اوپر سوال اٹھانے لگتے ہیں. تو اوور آل دو چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں. اگر ہم اس آیت سے لیسن لیں گے، دو موٹی موٹی باتیں ہیں. سب سے پہلے کیا چیز ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے؟ شکوک و شبہات، ڈاؤٹس کا ہونا. اور دوسرا شہوات. اور یہ کیوں ہے؟ کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے، یا پھر علم ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا، اسی لیے اللہ نے ایسا دین نہیں دیا جس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. سب قابل عمل ہے. جتنے احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے آسانی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر اتنی ڈیفیکلٹیز نہیں ڈالتا کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکے. کہ اس نے تم کو یہ حکم دیے ہیں، پھر اس میں تخفیف بھی کرتی. اسلام از اے پریکٹیکل ریلیجن. دیکھیے، مثال کے طور پہ اسے ایسے سمجھیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی انرجی نہیں ہے، ہم بیمار ہیں، تو کیا فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھ لو. اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لو. وضو نہیں کر سکتے، پانی کے ذریعے آپ کو بیماری کا خطرہ ہے یا کوئی زخم ہے تو تیمم کر لو. پانی نہیں مل رہا تو بھی تیمم کر لو. قبلے کا آپ کو نہیں معلوم، قبلے کا رخ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکتا، آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پھنس گئے ہیں یا کسی وہیکل میں ہیں، جدھر بھی آپ کا منہ پڑے اس وقت اس طرف کر کے نماز ادا کر لیجئے، اللہ کے آگے جھک جائیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ہمارے لیے جائے نماز بنا دی. وہ جگہ پاک صاف ہے تو آپ اس جگہ کھڑے ہو کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کو مسجد میں جانے کی کنڈیشن نہیں لگائی. پھر اس کے بعد دیکھیے، آپ سفر میں ہیں تو نماز آپ جمع کر سکتے ہیں. پوری نماز پڑھنے کو نہیں کہا، آپ نماز جمع کر لیجئے، ظہر عصر جمع کر لیجئے، مغرب عشاء جمع کر لیجئے، یا پھر قصر کی آپ کو رخصت مل گئی ہے کہ آپ نماز کو آدھا کر لیجئے. یہ تخفیفات دیکھیے، تخفیفات جو اللہ نے دی ہیں ان کی اتنی زیادہ تفصیل ہے جو اصل احکام سے بھی زیادہ ہے. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے اصل احکامات دیے ہیں ان سے بھی زیادہ ان تخفیفات کی ڈیٹیلز بتائی ہیں تاکہ ہم اچھے سے سمجھیں اور اپنے دین کو اپنے اوپر مشکل نہ کر لیں. پھر دیکھیے، اگر محرم نہیں ہے آپ کے ساتھ میں اور آپ مالدار بھی ہیں تب بھی آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کہ اگر آپ کو محرم کی اویلیبلٹی نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مال ہے آپ کو تو آپ کو حج کرنا ہی کرنا ہے، محرم ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، یا پھر خاندانی عورت آپ کو نہیں ملتی ہے، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا، تو غلام سے ہی شادی کر لو لیکن اپنے نفس کو قابو میں رکھو. یہ سب آسانیاں الحمدللہ اللہ کی جانب سے ہم لوگوں کے لیے. قرآن میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا.
ایسے ہی سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، لہٰذا اس دین کو لے کر اپنے آپ کو پٹی فیل کرنا بند کیجئے، یا پھر یہ نہ سوچئے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے ہم سے نہیں ہوگا، یہ سب ہماری آسانی کے لیے، اپنے دین پہ پراؤڈ فیل کیجئے۔ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے کہ پیغمبر آ کر وہ بوجھ ہٹاتے ہیں لوگوں سے جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سب آسانیاں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آسانیاں آپ کو اور مجھے کیوں دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق کمزور ہے، یعنی جو انسان پیدا ہوا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے کس طرح کا بنایا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انسان کمزور پیدا کیا ہے۔ کمزوری کتنے اعتبار سے ہے؟ سب سے پہلے جسمانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہے۔ کیوں؟ بیمار پڑ جاتا ہے انسان، تھوڑا سا موسم بدلا، آپ دیکھیں کف کولڈ ہو جائے گا، کچھ ہم نے ایسا کھا لیا جو ہمارے معدے نے ہضم نہیں کیا تو ہمیں اسٹمک کی پرابلمس ہو جائیں گی، ڈائجسٹیو ایشوز ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں ہم اگر ہم سفر میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں کمزوری فیل ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی جسمانی طور پہ اس کو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کمزور ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے زیادہ دیر پڑھیں گے، کلاس ہی لمبی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایبزارپشن ختم ہو جائے گی، نیند آنے لگ جائے گی ہم لوگوں کو، تھوڑی سی دیر میں ہم تھک جاتے ہیں، زیادہ جاگ نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جسمانی اعتبار سے کمزوری۔ اس کے بعد ارادے کی کمزوری بھی ہے انسان کے اندر، ارادہ تو کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، فلاں چیز کروں گا، اتنا سیکھوں گا، اتنا حفظ کروں گا، یا فلاں کام کروں گا، لیکن پھر تھوڑے ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے ارادے اس کے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزم کی کمی پائی ہم نے ان میں، یعنی وہ عزم کے پکے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد علم کی کمزوری، یعنی پڑھ کر بھول جانا، جیسے میں نے ابھی بتایا تکرار نہیں کریں گے تو پڑھ کر بھول جائیں گے۔ علم اس لیے ہوتا ہے کہ عمل کریں اور یاد رکھیں اور اس کو شیئر کریں، لیکن اگر پڑھا ہی نہیں ہے تو عمل کے وقت وہ یاد ہی نہیں آئے گا۔ یہ ساری کمزوری ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان ہے، وہ کامل مخلوق نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کمزوری کے ساتھ میں، وہ کتنا بھی ارادہ کرے چاہے وہ مغلوب ہو ہی جاتا ہے۔ پھر چوتھی کمزوری کیا ہے؟ کہ انسان کو ایسے پانی سے پیدا کیا جو کمزور تھا۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو جو بھی ہم کرنے کے قابل ہوئے ہیں، آج آپ اور میں سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں، یہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے زندگی میں، ہماری اچھی جاب ہے، اچھی پوزیشنز ہیں، سوسائٹی میں رتبہ ہے، جو بھی ہم نے آج حاصل کیا ہے، یہ سب کچھ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھول کو معاف فرما دیتا ہے، کہ انسان جب بھول جاتا ہے، جو اس سے خطا ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سوئے ہوئے سے، یعنی اگر آپ سو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، نماز کا وقت آ گیا، کسی نے آپ کو اٹھایا نہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو بھی آپ سے قلم اس وقت میں اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ آپ کا گناہ میں شمار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے کروٹ لی، آپ نے دیکھا ٹائم ہو رہا ہے، پھر آپ نے آنکھ بند کر لی کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، نہیں، ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو پھر آپ کو اٹھنا ہے، سوئے ہوئے سے۔ اور پھر مجنون سے، یعنی وہ انسان جو مجنون ہے، دماغی طور سے کمزور ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ اور پھر نابالغ بچے سے، جو ابھی بالغ نہیں ہوا، ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، لہٰذا جتنا وہ کر سکے گا اس سے قبول ہوگا۔ تو اصل چیز کیا دیکھی جائے گی؟ کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے انسان۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ ہے بہت امپورٹنٹ آیت، اس میں بہت سارے ایسے رولز دیکھیں گے آپ جو ہم لوگوں کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھے، حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور ہم اس کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے پکارا، دیکھیے ایمان والوں کہہ کے ہمیں پکارا جا رہا ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو، اب یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کو پورا کرو، کہ آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ مال میں ہر چیز شامل ہے، چاہے وہ تھوڑا مال ہو، 1 پینی ہو، یا پھر زیادہ ہو، کیش ہو یا کائنڈ ہو، ہر قسم کا مال اس میں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اپنے مال جو تمہاری ملکیت میں جو ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں جن سے تم لین دین کرتے ہو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، دیکھیے باطل طریقہ کیا ہے؟ خلاف شریعت، اس چیز کو منع کیا گیا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، لیکن کھا سکتے ہو ایک دوسرے کا مال جب وہ تجارت سے ہو، یعنی لین دین، نفع کی خاطر جو آپ تجارت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟
اگر کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. پھر کچھ کمانے کے لیے اشیاء آپ ایکسچینج کرتے ہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن باہم رضامندی سے تجارت کے ذریعے تم کما سکتے ہو، وہ نفع جائز ہے تمہارے لیے لینا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے خریدنے والا بیچنے والا دونوں صاحب اختیار ہیں جب تک الگ نہ ہو. یعنی آپ کی مرضی ہے کہ اس قیمت پر لیں یا نہ لیں. نہ بیچنے والا آپ کو مجبور کر رہا ہے آپ کو لینے سے، نہ آپ مجبور ہو رہے ہیں کہ آپ کو زبردستی لینا ہی ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سامنے رکھیے، الا یہ کہ وہ چیز خود حرام نہ ہو. یعنی یہ چیز اس پر ویلڈ ہے جو حلال اشیاء ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ قاعدہ قانون آپ حرام چیز پہ بھی لاگو کر لیں. فار ایگزامپل شراب وغیرہ، ٹھیک ہے، اس پہ یہ قانون بالکل جائز نہیں ہے، اس پہ تو آپ کو لینا ہے ہی نہیں سرے سے ہی. ٹھیک ہے. یہود بھی جب آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھا لیا کرتے تھے تو ان کے علماء بھی ان سے بھی کہا جاتا تھا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. سورہ توبہ کی آیت ہے، دیکھیے اے ایمان والو، بہت سے علماء اور شیوخ ان کے لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے علماء اور شیوخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، من الاحباری والرہبانی. ٹھیک ہے، احبار اور رہبان بہت بڑے درجے ہوتے ہیں. یہ علم کی آپ دیکھیں گے نا اس کے لیول میں علماء اور شیوخ کا ہونا، یعنی علم تھا ان لوگوں کے پاس، پھر بھی وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. مال کو دیکھیے اللہ نے زندگی کا اہم حصہ بنایا ہے، یہ قیام کا ذریعہ ہے، ایک سپورٹنگ سسٹم ہے زندگی کو قائم رکھنے کا. اسے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے پاس بالکل نہ رکھیں، سب کا سب دے دیں. ٹھیک ہے، یہ مین پوائنٹ سمجھیے کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ آپ کو جو مال آپ کما رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کمائیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جمع کر کر کے رکھتے جائیں، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر رہے اور زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہے آپ. ٹھیک ہے. پھر کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے مال باطل ہو جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہوں اور ہمارا رزق جو ہے وہ حرام ہو رہا ہو، تو اس سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اسی لیے مال حاصل کرنے کے درست طریقے ہونے چاہیے جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے. پھر خود کا مال بھی اگر آپ کا ہے تو بھی اسے باطل طریقے سے حاصل نہ کرو بلکہ جائز طریقے سے. ٹھیک ہے. مال کھانا، جیسے ہم جانتے ہیں کھانے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ مال کا زیادہ حصہ ہمارا کھانے میں استعمال ہوتا ہے اور جو چیز کھا لی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھیے یہاں سے باطل کیا چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، باطل ناحق ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے روکا ہے، حرام قرار دیا ہے اور اس سے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے، وہ چیز باطل میں آتی ہے. ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے روکا ہے، اس کے لیے دیکھیے شریعت جاننا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. بے کا پورا ایک چیپٹر ہے اس میں تجارت کے بارے میں، وہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. جتنی احادیث مبارکہ بھی مجھے آئیڈیا ہے انشاءاللہ میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. پھر یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے رضامندی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بغیر رضامندی کے مال حاصل کرنا بھی باطل ہو جاتا ہے. یعنی کسی کی رضامندی کے بغیر آپ مال حاصل کر رہے ہیں، مال کسی کا ہے، وہ دینے کو راضی ہی نہیں ہے یا ان شرائط پر دینے کو راضی نہیں ہے لیکن کسی مجبوری میں دے رہا ہے، تو دھوکے میں آ کر یہ نہ سمجھیے کہ وہ مال دے رہا ہے تو لے لو. وہ مجبوری کے تحت دے رہا ہے پر وہ اس پہ راضی نہیں ہے تو آپ اس مال کو نہیں لیں گے کیونکہ یہ باہمی رضامندی سے باہر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، مجبور ہے، وہ اونے پونے دام میں بیچ رہا ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو اس کی قیمت ہی نہیں معلوم. جیسے کسی کے پاس کوئی مال ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو اس کا کتنا زیادہ اسے منافع حاصل ہونے والا ہے، اس کی ویلیو کتنی بڑھنے والی ہے، وہ نہ سمجھے، اسے نہیں معلوم، لیکن آپ جانتے ہیں. تو آپ کیا سمجھیں گے اپنے آپ کو کلیور سمجھتے ہوئے آپ اس سے پہلے ہی مال خرید لیں گے تاکہ زیادہ دام میں آپ بیچ سکیں اور اس کا نقصان ہو جائے. یہ چیز بھی ناجائز فائدہ اٹھانے میں آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائی اور مشتری یعنی بیچنے اور خریدنے والا صرف اسی حال میں جدا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں. یعنی جب الگ ہو تو رضامندی پر، ایسا نہ ہو کہ آپ نے مال اٹھا لیا. ٹھیک ہے، آپ نے کسی شاپ پہ جاتے ہیں، آپ کپڑا خریدتے ہیں، کوئی سامان خریدتے ہیں اور آپ سامنے والے سے بولتے ہیں جس کا وہ مال ہے کہ میں اتنے ہی دام دوں گی بس، اور آپ نے چیز اٹھا لی، اس کو پیسے دیے اور آپ نکل گئی. ٹھیک ہے، کیا وہ مان جائے گا، لے لے گا اتنے دام میں، بس آپ نے دے دیا. اب وہ تو بیچارہ ہے، کچھ بھی اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھا کے اور آپ وہاں سے چلتے بنے تو وہ کیا ہے، وہ آپ نے اس کا نقصان کیا. یہ باہمی رضامندی میں نہیں آئے گا. جب دینے والا خوشی سے پیسے لے رہا ہے، اس نے ایکسیپٹ کر لیا خوشی سے اور پھر آپ کو تھیلی میں ڈال کے اس نے سامان دیا یا جیسے بھی آپ کو لینا ہے اس کو لے کے آپ جاتے ہیں، اس سچویشن میں وہ جائز ہوگا. نہ کسی کو نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ.
اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ کسی کو گھاٹا پہنچاؤ اور نہ آپ خود گھاٹا اٹھائیے، ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بالکل سارا مال لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے نیت کے اوپر میٹر کرتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں نہیں ڈالیں گے، لیکن یہ سوچیے کہ دوسرا بھی تو مال بیچ رہا ہے، اس کی بھی فیملی ہے، اس کو بھی کمانا ہے، وہ بھی حلال طریقے سے اپنی تجارت کر رہا ہے، تو اس کو بھی نقصان نہ ہو، آپ کو بھی نہ ہو، دونوں طریقے سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دونوں کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا سودے کو فسخ کرنے یا پورا کرنے کا اس وقت تک اختیار رہتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہو، یعنی آپ کے پاس ابھی مال ہے، ٹھیک ہے، اب آپ چاہیں لے یا نہ لے، یہ اختیار آپ کے پاس تب تک کا ہے، یا سامنے والا دینا نہ چاہے جب تک آپ نے اسے خریدا نہیں ہے۔ جب آپ جدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سودے کو فسخ نہیں کر سکتے، یعنی جس شرط میں آپ نے اسے خریدا ہے، فار ایگزامپل جیسے 30 دن میں آپ نے کہا کہ اس کو لوٹا سکتے ہیں، کنڈیشن ہے وہاں پہ کہ آپ 30 دن کے اندر اگر کوئی مال میں خرابی ہوتی ہے تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، تو آپ 30 دن کے اندر اسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز میں نے نہیں دیکھی تھی، خراب ہو گئی، تب آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ اس پہ زور زبردستی کریں یا چلائیں، اگر وہ معاہدہ، وہ ٹائم پیریڈ آپ کا کراس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کسی کا دوسرے کے مال پر کوئی حق نہیں ہے، اس چیز کو بھی دھیان رکھیں کہ کسی اور کا مال ہے، خواہ شوہر بیوی ہو، بہن بھائی ہوں، ساتھ رہنے والے ہوں، ہر انسان کو اللہ نے ایک پرائیویسی دی ہے، اس کے مال کی ملکیت ہے، آپ جیسا چاہے مال اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کے مال پہ آپ حق نہیں ڈال سکتے کہ یہ میری چیز ہے، میں بھی استعمال کروں گے، یا مجھے استعمال کرنے دے، بنا اس کی اجازت کے آپ نے استعمال کر لیا۔ کوئی جبر، ظلم، غصب اس چیز کی اجازت نہیں ہے، نہ جھوٹی قسم کھا کر کسی بھی ہتھ کنڈے سے دوسرے کا مال آپ حاصل کر سکتے ہیں، نہ ناپ تول میں کمی کر کر، جیسے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، نہ آپ جب پیسے بہت زیادہ کسی سے مانگ کے، قرآن کریم میں آتا ہے نا، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو بہت سمجھنے والی ہیں، جس سے ہم اپنی ڈیلنگز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی حرام کی کیٹیگری میں تو نہیں چلی جاتی۔ چند احادیث ہیں جن سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی آمدنی کو ہی حرام قرار دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ بالکل معمولی ہی چیز کیوں نہ ہو، اس معمولی چیز کی ہی حق تلفی کیوں نہ ہو، یعنی پیلو کی درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جھوٹی قسم کھا کر بولتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، اور ایک چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا سمجھ لیجیے آپ، ایک ٹھیک ہے، چھوٹی سی پیلو کی شاخ کے بارے میں بتایا نا، وہ مسواک جس سے ہم کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے کسی کی جھوٹی قسم کھا کے ہڑپ لی، تب بھی آپ کے اوپر دوزخ واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ آپ نے جھوٹی قسم کھا کے، آپ یہ دیکھیے، یہ مت دیکھیے کہ چیز کتنی چھوٹی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ نے اللہ سے بے خوف ہو کے یہ کام کیا ہے نا، تو یہ چیز زیادہ خوف دلانے والی ہے۔ قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہے۔ یہاں کون سی قسم کی طرف اشارہ ہے؟ جھوٹی قسم۔ آپ جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ رہے ہیں، غلط سلط مال بیچ رہے ہیں، خراب مال بیچ رہے ہیں قسم کھا کے، تو مال تو آپ کا بک جائے گا، لیکن اس سودے میں آپ کو بالکل برکت نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہے، غلط طریقے سے مال بیچنے والا، ٹھیک ہے؟ جو محتاج اکڑ باز ہو، یعنی جو محتاج بھی ہے انسان لیکن پھر بھی اکڑتا ہے، وہ آپ کو ضرورت ہے لیکن پھر بھی آپ اکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ پھر تیسرا بوڑھا زانی ہے، اور چوتھا ظلم کرنے والے حاکم سے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ سب سے پہلا وہ جو تہبند تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ یہاں آپ اس کو اپنے اوپر ریلیٹ کر کے دیکھیے، اپنے کپڑوں کا شو آف کرنا، کہ ہم نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ دوسروں کے سامنے جا کے شو آف کر رہے ہیں، انہیں لیٹ ڈاؤن فیل کرانے کے لیے۔ پھر دوسرا احسان جتانے والا، کوئی فیور آپ کرتے ہیں، اس کے بعد 10 لوگوں میں اسے بتاتے ہیں، یا اسی انسان کو نیچا دکھاتے ہیں کہ تم اتنی جلدی میرا احسان بھول گئی، تمہیں پریشانی تھی تو میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی، یہ بھی احسان جتانے میں آ گیا۔ اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال بیچنے والے پہ کیا بتایا میں نے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ پھر تاجروں کے بارے میں بتایا، دا ٹروتھفل ٹرسٹ وردی بزنس مین ول بی ود دا پروفٹس، یعنی جو سچا ہے، ایماندار تاجر جو ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ میں ہوگا، پروفٹس کے ساتھ میں ہوگا۔ اس کا اتنا بڑا مقام ہے جو ایمانداری سے اپنا بزنس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں
बेहुदा बातें और कस्में शामिल हो जाती हैं, लिहाजा तुम उनके साथ सदका भी मिला दिया करो। यानी जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो आप बहुत सारी बातें उसमें गलत भी बोल देते हैं, झूठी कस्में भी हो जाती होंगी उसमें। लिहाजा आप क्या करिए, माल के साथ साथ थोड़ा सदका भी कर दिया करिए ताकि वो आपकी इन सारी चीज़ों को कवर अप कर सके, कफ़ारा बन सके। फिर फरमाया कि तोलो और कुछ झुकता हुआ तोलो। इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको कोई सामान देता है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कोई फ्रूट लेने जाते हैं, कोई सब्ज़ी लेने जाते हैं, आप देखेंगे तोल रहा होता है बंदा सामने वाला, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा झुकता हुआ तोलता है। तो इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है, यानी आप ये ना करें कि कम दें किसी को। अगर आप बेच रहे हैं अपना सामान, तो ऐसा ना हो कि जितनी क्वांटिटी लेनी है उससे कम हो, ज़्यादा हो जाए। थोड़ा ज़्यादा आप दे दीजिए लेकिन कम नहीं देना आपको, ठीक है? इसी तरह अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपके ऊपर भी वैलिड है कि आप थोड़ा ज़्यादा दे दें। अगर आपके पास चेंज नहीं है, ठीक है, उसके पास नहीं है, लेकिन कम ना दें। ऐसा ना हो कि किसी को पैसे ड्यू हों और आप उसको ना दे पाएँ, तो वो भी चीज़ क्या है, वो पसंदीदा नहीं है और कल हो सकता है कि आपको उसके बदले अपनी नेकियाँ देनी पड़ जाएँ। साहिब हक अपना हक माँगेगा आके क़यामत के दिन, ठीक है? वहाँ तो इंसाफ़ होना है, लिहाज़ा झुकता हुआ दीजिए। फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ने शराब, मुर्दार, सूअर और बुतों की सौदागरी को हराम किया है। यानी कौन सी ट्रेडिंग्स हराम हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेचना और उनका सौदा करना भी हराम है? शराब का जो है बेचना, ख़रीदना, ये सारी चीज़ें, ये भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी, कि हर तरीके से वो हराम है। फिर मुर्दार भी इसमें आता है, सूअर भी इसमें आता है और बुतों की सौदागरी भी इसमें आती है। फिर कुत्ते की कीमत, फ़ाहिशा की कमाई और नजूमी की उजरत से मना फरमाया गया है, यानी इनकी भी आपको उजरत नहीं लेनी है। फिर नाजायज़ मुकदमा जीत कर उसे बटोर लेना भी हराम है। कोई मुकदमा, कोई केस आपने किसी पे किया और आप जानते हैं कि वो हराम है, यानी आप गलत कर रहे हैं, और अगर आपने उसको जीत भी लिया तो वो जो भी माल आपने जीता है वो भी हराम ही है। जो शख्स तस्वीरें बनाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे कहेगा कि अब इसमें जान भी डाल, और वो ये काम नहीं कर सकेगा। तो जो मुसव्विर हैं, पेंटर्स हैं, जो लोगों की तस्वीरें बनाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत समझने वाली बात है कि उनको भी इस चीज़ से बचना चाहिए। फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ मलऊन है, यानी जो बाज़ार में लाकर सामान बेचता है उसमें बरकत होती है, और जो सामान बचा के रख लेता है कि जब प्राइसेस हाई होंगे तब वो ज़्यादा मुनाफे में चीज़ बेचेगा, तो वो मलऊन शख्स है। जितना आपका सामान आ गया है मार्केट में ले आए, जो आपके मुकद्दर में होगा वो नफ़ा आपको मिल जाएगा। जब तक उसके प्राइसेस हाई नहीं हो रहे तब तक आप उसे मार्केट में नहीं ले जा रहे, तो ये चीज़ क्या है, लानत का सबब बनेगी। फिर जिसने अपनी ऐबदार चीज़ ऐब बताए बिना बेच डाली, वो हमेशा अल्लाह के गज़ब में रहेगा। आपके पास कोई चीज़ है, आप किसी को देना चाहते हैं, आप उसे बेच रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐब है, ठीक है? तो अगर आपने वो ऐब के साथ ही बेच डाली, अब सामने वाले ने पूरी कीमत दे दी है, तो क्या है, फिर वो आपके लिए अल्लाह के गज़ब का सबब बनेगी। अल्लाह ताला उस पे लानत फरमाता है। जैसे गीले गल्ले को ऊपर करने का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जो गल्ला गीला हो गया था बारिश की वजह से, उसको ऊपर रखो ताकि लोग देख सकें, क्योंकि जब आप उस गल्ले को नापेंगे तो उसके अंदर गीलेपन की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा वज़न दिखाएगा, हालांकि उसका उतना वज़न नहीं है असली। तो ये भी धोखे में आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो किसी भी चीज़ में जो एक्चुअल उसकी शक्ल है, जो एक्चुअली वो फॉर्म है उसकी, उसको चेंज करके बेचना या दिखाना, ये सारी चीज़ें धोखे में आ जाएंगी। फिर उसके बाद फरमाया, दौर जाहिलियत में लोग ऊँट के उसके हमल और आने वाली नस्लों तक के पैसे लेते थे, यानी जो ऊँट है और वो उतना बच्चे देगा और उसके बाद जितने बच्चे होंगे उस सब की वो कीमत ले लिया करते थे। हालांकि ये चीज़ जायज़ नहीं है, आपको क्या पता वो जानवर कब मर जाए, ठीक है? आगे आगे तक का सोचना। फिर मुनाफ़ा मुनासिब होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे कैसे समझेंगे, देखिए कि आप 10 रुपए की चीज़ को 11 रुपए की चीज़ पर बेच सकते हैं, 12 पर बेच सकते हैं, लेकिन 10 को 20 बना के, 30 बना के, ये चीज़ जायज़ नहीं है। उतना मुनाफ़ा लें जितना जायज़ है, बहुत ज़्यादा उसका बढ़ा चढ़ा के आपको लेना जायज़ नहीं है। फिर किसी चीज़ को बेचते वक्त एक दाम बताना चाहिए। देखिए, जैसे ये मैं आप लोगों को भी इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग भी बाहर जाते हैं, सौदा खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो हमारे माइंड में भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो बेचने वाले को भी देखिए एक दाम बता देना चाहिए। को फलाँ चीज़ जो है वो 200 रुपए की है,
ٹھیک ہے، اب ایسا نہ ہو کہ 200 کی اس کی قیمت تھی اور آپ سامنے والے کو 500 بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو کم کرائے گا ہی کرائے گا، تو آپ نے پہلے ہی بہت ہائی بتا دیا۔ ایسا ہی خریدنے والا جو ہے وہ بہت ہی کم بتا دیتا ہے، اس 200 کی چیز کے وہ 50 بول دے گا، 20 بول دے گا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بیچنے والا بہت بھی نہ بتائے اور خریدنے والا بالکل بھی کم نہ کر دے، اس سے گھنٹوں بحث مباحثہ ہوتی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ آپ وہ قیمت بتا دیں اور سامنے والے کو بتا دیں کہ دیکھیں اتنی قیمت ہی ہے، نہ میں نے آپ کو بہت زیادہ بتائی، آپ کو لینا ہے تو آپ لیجئے، نہ آپ کا نقصان ہو نہ میرا نقصان ہو، اور یہ چیز واقعی بہت فائدہ کرتی ہے۔ آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیے گا، تو سامنے والے پہ بھی امپریشن جاتا ہے کہ آپ بھی اس کا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے اور آپ جو ہیں وہ ایک اچھے بائر ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جب دو لوگ اکٹھے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو جو پہل کرے گا، یعنی جس کا ہاتھ پہلے اس چیز پر پڑا وہ چیز لے لے۔ ہم دیکھیں گے، آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا، ایسے کسی مارکیٹ ایریا میں جاتے ہیں، دو عورتیں کوئی کپڑا لینے آتی ہیں تو دونوں ایک کپڑے پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں، پھر کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے، میں نے پہلے پکڑا، میں نے پہلے پکڑا۔ کہ اس چیز میں جس نے پہلے ہاتھ رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے اگر فلاں نے پہلے ہاتھ رکھا ہے تو آپ چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے، جس نے پہلے ہاتھ رکھا ہے وہ زیادہ جائز ہے اس کے کہ وہ اس کے لیے وہ چیز وہ خریدے۔ پھر مال کی قیمت صاحب مال ہی لگانے کا حقدار ہے، گاہک نہیں۔ آپ کو جو صاحب مال نے قیمت بتائی ہے وہ قیمت وہی بتائے گا، آپ نہیں بتائیں گے کہ میں تو اتنے ہی دام پہ یہ چیز لوں گی، انلیس آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں اتنے ریٹ پر ہے اور وہ بہت زیادہ پرائز بتا رہا ہے تو ڈفرینٹ وہ بات ہے۔ لیکن کوئی چیز ہے جس کی آپ کو ویلیو نہیں معلوم، تو جو صاحب مال ہے وہ ہی اس کی قیمت بتائے گا۔ دونوں کو ہی حد میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بائی اور مشتری میں اختلاف ہو، یعنی لینے اور دینے والے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اور ان میں کوئی شہادت گواہ موجود نہ ہو، کہ آپ نے پیسوں کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر بحث ہو جاتی ہے، دینے والا اور لینے والا دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس شخص کی بات معتبر ہوگی جو مال کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ سودا چھوڑ دے، جو مال کا جو مالک ہے اس کی بات کو پریفر کیا جائے گا، یہ مانا جائے گا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے جس کا مال ہے۔ اب دیکھیے اگر وہ واقعی غلط کہہ رہا ہے تو وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، لیکن پریفر کس کو کیا جائے گا؟ جس کا مال تھا۔ پھر اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بحث کرنے والا ہے، جھگڑالو ہے، ہر بات میں جھگڑا کرتا ہے۔ اس کو ہم ایسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جھگڑا نہ کرنے لگ جائیں دکاندار سے۔ ٹھیک ہے، جھگڑا کرنا جو ہے سخت جھگڑالو انسان اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ پھر ہبہ کردہ چیز خریدنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے جا کے بازار میں بیچ دیا یا کسی سے خرید لیا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کا گفٹ ہے وہ آپ اسے بیچ اور خرید نہیں سکتے۔ پھر جو چیز موجود نہیں ہے اس کا سودا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کوئی چیز آپ کے سامنے ہی نہیں ہے اور پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا سودا کر رہے ہیں۔ مال آپ کے اختیار میں ابھی آیا نہیں ہے اور آپ اس کو ریٹ لگانا شروع کر دیا کہ میرے پاس اتنا مال آنے والا ہے اور آپ اتنے پیسوں میں اسے بیچ دیں۔ جو چیز حاضر ہے، موجود ہے، اس کے اوپر آپ اختیار رکھتے ہیں بیچنے کا۔ پھر یہاں پہ دیکھیے اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ راستے میں سودے سے منع کیا گیا ہے، یعنی آپ جو ہے ابھی سامان پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہی تھا اور آپ نے اس کو منڈی میں جانے سے پہلے ہی راستے میں اس کی بات کر لی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو اس کی زیادہ ہو اور آپ کو نہیں پتا ہو اور جو بیچنے والا ہے وہ اس کا نقصان ہو جائے، اسی لیے پہلے مال کو منڈی میں آنے دیں، راستے میں اس کا سودا نہ کریں۔ پھر ناپ تول کے بغیر سودا نہ کیا جائے، پورا تول کے دیں اور پیسے پھر پورے دیں، اس کے اچھے سے ناپ تول کر لیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کسی دوسرے کا سودا خراب نہ کریں، یعنی اگر کوئی خرید رہا ہے تو دوسرا بیچ میں اپنا انٹرسٹ شو نہ کرے کہ میں اس سے زیادہ دے کے لے لوں گا۔ آپ کو دکھ رہا ہے کہ خرید و فروخت چل رہی ہے، کپڑا تھا، وہ کوئی خرید رہا تھا، اس نے لے لیا، اس نے پوری بات کر لی، آپ بیچ میں آ کے بولتے ہیں سیلر سے کہ میں اس سے زیادہ دے دوں گی، تم مجھے یہ سامان دے دو۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کوئی مسلمان اپنے بھائی کے چکائے ہوئے سودے پر سودا نہ چکائے، رشتے پر رشتہ نہ ڈالے، سودے پہ سودا نہ ڈالے، یعنی ایک جگہ جہاں کسی کا رشتہ ہوا ہے آپ ایک اور رشتہ بھیج دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں رشتہ ہو چکا ہے، اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی سودے پہ سودا ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر قیمت کم کر کے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، ایک مال کی بہت قیمت آپ نے کم کر دی، یعنی آپ کا ہی مال تھا اور آپ نے اس کی بہت قیمت کم کر دی تاکہ لوگ آپ کی دکان پر آئیں، اتنے کم میں آپ نے اس کو بیچ دیا ہے اور دوسرا مال بھی آپ کو بک جائے گا، آپ بیچ دیں گے تو اس سے دوسروں کو نقصان ہوگا۔
جو مارکیٹ میں ایک ریٹ چل رہا تھا آپ نے اس سے بہت کم کر دیا، تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو نقصان ہوگا۔ پھر ملاوٹ والی چیز الگ کر کے بیچیں، یعنی کوئی چیز ہے جس میں ملاوٹ ہے یا کوئی چیز ہے جو تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے، فروٹس ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پرانے ہو جاتے ہیں، آپ ان کو الگ رکھیں اور تازے کو الگ رکھیں، ملا کر نہیں بیچنا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے چوری کا مال نہ آپ کو بیچنا ہے اور نہ ہی اسے خریدنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اگر نہیں معلوم تو اور بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو آپ اس کو نہیں خریدیں گے، بالکل نہیں خریدنا آپ کو، اور نہ ہی اس کو بیچنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تم کسی کو مسجد میں کوئی چیز خریدتا بیچتا دیکھو تو اس سے کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ مسجدوں کے اندر خرید و فروخت نہیں کرنی ہے، وہ صرف عبادت کی جگہ ہے۔ پھر نمازوں کے اوقات میں خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، یعنی نماز کا وقت آ گیا ہے اور آپ مارکیٹ میں ہی ہیں، نمازیں آپ نے چھوڑ دی ہیں، بالکل ہوش نہیں ہے، دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھنے جا رہے، تو اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے تاجروں کی جماعت، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے، انہوں نے آپ کی طرف اپنی گردنیں اور نگاہیں اونچی کر لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے، نیک کام کرے اور سچ بولے، ٹھیک ہے۔ یہ والی حدیث ہم شیئر کر چکے تھے آلریڈی کہ جو آنیسٹ تاجر ہوگا وہ شہیدوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ پھر اس آیت کا اگلا حصہ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس قتل کے دیکھیے دو معنی آتے ہیں، دو میننگز ہیں۔ قتل کس طرح ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ خودکشی آتی ہے، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اپنے آپ کو انسان کیسے قتل کر سکتا ہے؟ سوسائڈ کے ذریعے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت کے دن تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا۔ اللہ محفظنا، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، انہیں بھی اویئر کرنا چاہیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ابھی اپنی زندگی ختم کر لی تو ساری ٹینشنوں سے چھٹکارا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹینشن اب شروع ہوگی، یعنی آپ جب تک قیامت قائم نہیں ہو رہی ہے اسی طرح سے تکلیف میں مبتلا رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم سے پہلے، اس کا حکم آنے سے پہلے اپنے آپ لینا چاہا، ٹھیک ہے۔ گھر والوں کو دھمکانے کے لیے انسان کبھی کبھار ایسا کرتا ہے، آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے ڈرانے کے لیے۔ شیطان آپ کے ہاتھ سے لے کے آپ کے کپڑوں میں آگ لگوا دے، اس میں کیا بعید ہے؟ اسی لیے اس طرح کی دھمکیوں سے بچنا چاہیے انسان کو، کیونکہ اگر اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو سزا خود ملے گی، ٹھیک ہے۔ بخاری میں بھی آتا ہے جو شخص اپنے تئیں جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ پھر دوسری فارمز کیا ہیں خود کو مارنے کی؟ دیکھیے قصاص کے بدلے، یعنی آپ نے کسی کو مار دیا، آپ سے کسی کا قتل ہوا تو بدلے میں آپ کا قتل ہوگا، لہٰذا اس لیے کیا کریں؟ آپ دوسروں کا قتل کرنے سے بچیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کی اپنی ہلاکت ہے۔ پھر مشکل کام لینا جو موت تک لے جائے، یعنی اتنی زیادہ کسی پہ مشکل ڈالنا ہے، اپنے آپ پہ مشکل ڈالنا جو طبیعت کو بگاڑ دے اور آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو کہ وہ موت تک آپ چلے جائیں۔ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں آپ، ٹائم پہ دوائی نہیں لیتے آپ، کہ ڈاکٹر نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کو دوائی لینی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنس ہوتا ہے تو آپ اپنے حادثے کی، اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوں گے، تو اپنے آپ کو قتل کرنے میں آتا ہے یہ بھی۔ پھر وقت ضائع کرنا، کہ جب ہم وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ بھی قتل کی ایک فارم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکلز دی ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کو صحیح طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے۔ پھر ایسے کام کرنا جس سے قتل کیا جاتا ہے، جیسے رجم کی سزا ملتی ہے، کوئی بھی ایسا کام جس میں اسلام میں قتل کا حکم دیا جاتا ہے یا حد نافذ ہوتی ہے، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر رخصتوں کا استعمال نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، ٹھنڈ ہے یا بیمار ہیں آپ، تو پھر بھی آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، تیمم نہیں کر رہے، رخصتوں کا استعمال نہیں کر رہے، پھر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دوسرا کیا معنی ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرنا؟ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، اسی لیے وہ خودکشی سے منع کر رہا ہے اور آپس میں ناجائز مال کو کھانے سے منع کر رہا ہے، کہ ان ساری چیزوں کو منع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو ہے، ہر انسان اپنے آپ میں ایک ایسٹ ہے، جو اسکل آپ کو آتی ہے، ایک انڈیویجول کو آتی ہے، وہ دوسرے کو نہیں آتی ہوگی، اسی لیے سب قیمتی ہیں۔ انسان کو خود کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ناحق قتل کرنے والے جو ہیں ایک دوسرے کو، وہ کفر درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آخری آیت ہے
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو کرے گا یہ دونوں کام کہ لوگوں کا مال بھی باطل طریقے سے کھا رہا ہے اور قتل نفس بھی کر رہا ہے زیادتی کے ساتھ، عدواناً و ظلمن، زیادتی کے ساتھ اور ظلم کرتے ہوئے، پس عنقریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، جو یہ کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ظلم کرنے والوں کو، اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والے کو، اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کی سزا آگ ہے تو وہ ڈرے گا اس چیز سے. اگر انسان انسانوں سے کنٹرول نہیں ہوتا تو کوئی اور اسے ڈرانے والا ہونا چاہیے کہ باز آ جاؤ ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. جیسے ہم کسی کو دھمکاتے ہیں نا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پولیس میں دے دیا جائے گا یا تمہاری کسی بھی طرح سے تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہے، لوگوں کو وارن کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس غلط کام سے رکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو اور مجھے وارن کر رہا ہے کہ بچ جاؤ، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، دوسروں کا مال غصب نہ کرو، اس کے علاوہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہ جو بھی مکروہات ہیں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں شریعت اسلامی میں، ان سب سے بچنا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتا ہے کہ وہ آپ کو آگ میں ڈال دے گا اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کی تلاوت سن لیجئے ایک بار. عليكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.